اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کپل تھراپسٹ کے طور پر بہت سے ایسے کیسز سے سامنا ہوتا ہے جن کے مسائل کی جب نشاندہی اور جانچ کی جاتی ہے تو ان کے مسائل کی کڑیاں جذبات کی تشنگی سے نکلتی جنسی عمل کی بے ضابطگیوں سے جا ملتی ہیں، جن کو اکثر مرد اور عورت دونوں تشخیص کے بعد تسلیم کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے ان مسائل پر ان کی رہنمائی کی جائے تاکہ ان کی ازدواجی زندگی میں پھر سے بہار آ جائے۔ یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ شادی کے بعد میاں بیوی کا ایک دوسرے سے اپنے پیار کا اظہار کرنا اور قربت کے لمحات کو جنسی عمل سے رنگین بنانا نہ صرف ایک فطری خواہش ہے بلکہ دونوں کی جذباتی اور جنسی ضرورت بھی ہے، جس کی تسکین میں کسی قسم کی بے اعتدالی ان کی نفسیاتی اور جسمانی صحت کے لیے مضر ہوتی ہے، جو دونوں کو کسی ایسی صورتحال سے بھی دوچار کر سکتی ہے جس سے ان کے آپس کے اختلافات جنم لیں۔ جنسی عمل کے بے سروپا پن کی سب سے بڑی وجہ سیکس ایجوکیشن اور سیکس اسکل سے مستند علم کی کمی کا ہونا ہے۔ اکثر تو دونوں پارٹنرز ہی اس ضروری علم اور مہارت سے ناواقف ہوتے ہیں اور ان کی یہ ناواقفیت ان کے قربت کے لمحوں کے لیے ایک وبال کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی جنسی تسکین محرومی کا شکار ہو جاتی ہے، اور جنسی تسکین کی یہ محرومی ان کے لیے بہت سے ازدواجی مسائل کا پہلا دروازہ کھولتی ہے۔ جب دونوں یا کوئی بھی پارٹنر سیکس اسکل سے محروم ہوگا تو اس کے لیے جنسی عمل سے لطف لینا ممکن نہیں رہ پائے گا، جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان ایک ایسی غیر صحت مند فضا پیدا ہوگی جس کا رخ ایسے منفی جذبات کی طرف جائے گا جو غصہ، رنج، چڑچڑاپن، اعصابی کھچاؤ اور دوسری جسمانی اور نفسیاتی مسائل کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ آج کے دور میں جب ہر کوئی سوشل میڈیا، ویب ٹیکنالوجی سے وابستہ ہے تو اس کی دسترس بھی ایسے بہت سے مواد سے ہوتی ہے جو ازدواجی زندگی کے ان معاملات کی طرف آگاہی مہیا کرتے ہیں جن کا تعلق جنسی عمل اور اس عمل کے طریقہ کار سے متعلقہ ہوتا ہے، جو اکثر ایسی معلومات پر مشتمل ہوتی ہے جو حقیقی زندگی کے تقاضوں اور ضرورتوں سے مطابقت نہیں رکھتی، مگر پھر بھی مرد و زن دونوں ہی ایسی معلومات کو اپنے ذہن کے گوشوں میں محفوظ کر کے اپنے پارٹنر سے ویسی ہی توقع پیدا کر لیتے ہیں جس کو پورا کرنا ایک پارٹنر کے لیے ممکن نہیں ہوتا، جس کو دوسرا پارٹنر بہت شدید رنج سے محسوس کرتا ہے کہ اس کی خواہش کو جان بوجھ کر رد کیا گیا ہے۔ جنسی عمل کے علم اور مہارت کی کمی یا ان کے حوالے سے قائم غلط تصورات اور نظریات دراصل پارٹنرز کی ازدواجی زندگی کی خوشی کے سب سے بڑے قاتل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایسے محرکات ہیں جن کو سمجھنے کے لیے انسانی جسم کے بیشتر نظاموں کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر دماغ میں پائے جانے والے خوشی کے نیورو کیمیکلز کا کنیکشن انسان کے جنسی عمل سے وابستہ ہے، اور جب جنسی عمل لطف اور راحت کا سبب نہ بنے تو ان نیورو کیمیکلز کا دماغ میں اخراج نہیں ہو پاتا۔ اگرچہ ایک پارٹنر قربت کے ان لمحات میں لطف اندوز ہو بھی رہا ہو تو دوسرے پارٹنر کے لیے لطف کا یہ لمحہ اذیت بن کر ابھرتا ہے، اور جب بار بار لطف کے بجائے اذیت کا ہی منہ دیکھنا پڑے تو دوسرے پارٹنر کی دلچسپی اس عمل سے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے مسائل کو بھی راہ دکھاتی ہے جس کا تعلق ازدواجی ناخوشی کے ساتھ ہوتا ہے۔ روایتی طور پر عورت نے مرد کو ہی یہ اختیار دیا ہے کہ وہی جذبات کے اظہار کی پہل کرے اور ایسے انداز سے کرے کہ رومانیت کا بھرپور احساس جاگے، اور اس احساس کی آنچ پر عورت اپنے مرد پر اپنے جذبات کو نچھاور کر کے اس کی جنسی تسکین کے عمل میں برابر کی رفیق بنے۔ مگر یہ بات دراصل ایک بھیانک حقیقت ہے کہ مردوں کی اکثریت پہل تو کرتے ہیں مگر ان کی پہل سیدھی جنسی عمل کے آغاز سے ہوتی ہے جو کہ عورت کے اس رومانوی تخیل کو چکنا چور کر دیتی ہے جس کی وہ خواہش مند ہوتی ہے، اور یہی مرد کی وہ پہلی ناکامی ہے
जो उसको ऐसे पार्ट्स में बदल देती है जिससे औरत ना प्यार कर सकती है और ना ही नफरत। मगर इन दोनों शदीद जज्बात से आजाद होने के चक्कर में वो अपने जज्बाती सेहत दांव पर लगाकर अपनी ज़ौजियत की जिम्मेदारी को आंखें बंद किए निभाई जाती है। एक रोज वो ऐसी जज्बाती पेचीदगी पैदा कर लेती है जिससे नफ्सियाती और जिस्मानी मसाइल का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस ज़मन में ये कहना बेजा ना होगा कि अगर औरत ने पहल की जिम्मेदारी मर्द के हाथ में दे दी है तो मर्द की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने पार्टनर के जज्बात का एहसास करते हुए उसके रोमानवी किरदार पर पूरा उतरे, ताकि दोनों ही विसल की कुर्ब की राहत से सरशार हों, ना कि इस लतीफ अमल को बदसलीकी से अपने और दूसरे के लिए अजियत का सबब बनाए। जैसा कि मुआशरती एतबार से मर्द का अज़दवाजी जिंदगी के मामलात में ज्यादा किरदार होता है, जिसको उसे समझना चाहिए और जिनसी मामलात की महारत की तरफ भरपूर तवज्जो देनी चाहिए और उनको बाकायदा तौर पर मोतबर और म्यारी ज़राए से सीखना चाहिए या फिर माहिर नफ्सियात की खिदमत लेनी चाहिए ताकि उसकी बेहतर रहनुमाई हो सके। अल्लाह पाक हम सबको दीन की समझ अता फरमाए और उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।